الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. گرامی قدر حضرات و خواتین، تجارت اور بیع کے مسائل سلسلے وار ہم شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب الشرح الممتع سے پڑھ رہے ہیں، جس میں اللہ کے فضل سے اب تک بیع کے صحیح ہونے کی 4 شرطیں پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ ہم 5ویں شرط پڑھیں گے. 5ویں شرط کیا ہے؟ تجارت کے درست ہونے کی، خرید و فروخت کے صحیح ہونے کی 5ویں شرط یہ ہے ان یکون مقدورا علی تسلیمہ، کہ طرفین اپنی اپنی چیز سپرد کرنے کی، دوسرے کے حوالے کرنے کی، دوسرے کی ملکیت میں دینے کی قدرت رکھتے ہوں. بائع ہو یا مشتری ہو، سمن ہو یا مسمن ہو، دونوں سپرد کرنے کے، دوسرے کے ہاتھ میں دینے کی قدرت ہو، طاقت ہو، تب بیع درست ہوگی. اس کے بغیر بیع درست نہیں ہوگی. کیونکہ بیع میں کیا ہوتا ہے، ایک شخص کا مال اس کی ملکیت سے نکل کے دوسرے کی ملکیت میں جاتا ہے. آپ مثلا اپنا موبائل بیچ رہے ہیں، تو اب یہ موبائل آپ دوسرے کو دے دیں گے اور دوسرا اس کی جو قیمت ادا کر رہا ہے اس کے آپ مالک ہو جائیں گے. تو سمن جو وہ ادا کر رہا ہے خریدار، اور مسمن جو بائع بیچنے والا دے رہا ہے. تو سمن اور مسمن طرفین اس کے ادا کرنے کی قدرت رکھتے ہوں، تبھی بیع درست ہو سکتا ہے. لیکن ایک شخص ایسی چیز بیچ رہا ہے جو خریدار کے حوالے کرنے کی طاقت نہیں ہے، خریدار کے قبضے میں دینے کی، خریدار کے سپرد کرنے کی اسے طاقت نہیں ہے، تو یہ بیع درست نہیں ہوگی. کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ سپرد کرنے کی، قبضے میں دینے کی، ملکیت میں دینے کی، حوالے کرنے کی طاقت ہونی چاہیے طرفین کو. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس شرط کی کیا دلیل ہے؟ اس شرط کی پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 90 آیت نمبر 90 اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، شراب، جوا، استھان، تیر کے پانسے، یہ سب ناپاک شیطانی عمل ہیں، ان سے پرہیز کرو، ان سے اجتناب کرو. تو جو چیز آپ سپرد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اسے بیچنا جوئے میں شامل ہے. جو چیز آپ دینے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ بیچنا جوئے میں شامل ہے. کس طرح سے جوئے میں کس طرح شامل ہے؟ وہ اس طرح سے کہ جب آپ کوئی ایسی چیز بیچیں گے جو آپ سپرد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو جو اس کی حقیقی قیمت ہے، ظاہر بات ہے کہ اس حقیقی قیمت سے کم کر کے بیچیں گے. اس لیے کہ خریدار اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہے. ممکن ہے جو چیز آپ بیچ رہے ہیں، جس کے دینے کی آپ کو طاقت نہیں ہے، خریدار از خود حاصل کر سکے یا نہ کر سکے. تو اس لیے وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہے. تو ظاہر بات ہے اس چیز کی جو حقیقی قیمت ہوگی، جب آپ اسے سپرد کرنے کے لائق ہوتے، اسے دینے کے لائق ہوتے، جو قیمت ہوتی وہ قیمت آپ نہیں لگائیں گے. مثال کے طور پر اگر
آپ کے پاس ایک چیز ہے اور اسے بیچ رہے ہیں، آپ کی طاقت میں ہے، اسے دینے کی طاقت ہے، حوالے کرنے کی طاقت ہے، اس وقت جو قیمت لگائیں گے اگر وہ آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، کہیں اور ہو کہ مل بھی سکتا ہے نہیں بھی مل سکتا ہے، ایک آدمی کو بیچ رہے ہیں میرا فلاں سامان وہاں پر ہے، آپ جاؤ وہاں سے لے لو، مل گیا تو تمہاری قسمت، نہیں ملا تو تمہاری قسمت، تو کیا وہی قیمت ہوگی جو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے دینے کے وقت کی قیمت ہوتی ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہوگی۔ اگر وہ حقیقی قیمت 100 روپے ہوگی تو آدمی اسے 50 میں بیچے گا، خریدنے والا 85 میں خریدے گا کہ پتہ نہیں بھائی ملے کہ نہ ملے، آپ تو دینے کی طاقت نہیں ہے، پتہ نہیں میں پا جاؤں کہ نہ پا جاؤں، نہ پا سکوں، تو اس لیے کم کر کے قیمت لگائی جائے گی۔ اب یہاں پر خریدار ممکن ہے پا جائے تو اس کا فائدہ ہے، اس لیے کہ 100 کی چیز اسے 50 میں مل گئی، اور اگر نہ پا سکا تو اس کا خسارہ ہے، اور اسی کو جوا کہا جاتا ہے۔ جوا یہی ہوتا ہے کہ پا گئے تو نفع، نہ پائے تو خسارہ، یہی جوا ہے۔ تو گویا خریدار جوا کھیل رہا ہے، ایک ایسی چیز اس سے خرید رہا ہے جس کے اسے دینے کی طاقت نہیں ہے۔ کہہ رہا ہے یہ فضا میں جو پرندہ اڑتا جا رہا ہے اسے میں بیچ رہا ہوں تم سے، یہ میرا ہے، یہ اڑ کے گیا ہے، ابھی شام تک لوٹ کے آئے گا، ممکن ہے نہ لوٹ کے آئے، لوٹ کے آ گیا تو تمہارا، نہیں لوٹ کے آیا تو تم سمجھو یہ میں اتنے میں بیچوں گا۔ کیا وہ پرندہ جب اس کے ہاتھ میں ہوتا اور بیچتا تب بھی ایسے کم قیمت میں دیتا؟ ظاہر بات ہے کہ نہیں۔ تو یہی جوئے کا قاعدہ ہے کہ آدمی یا تو نفع اٹھا لیتا ہے تو گھاٹے میں چلا جاتا ہے، تو جس چیز کو سپرد کرنے کی آدمی کے اندر طاقت نہ ہو وہ بھی جوئے کی ایک شکل ہوتی ہے، اس لیے وہ اس شرط یہ جوا ہے اور یہ بیع درست نہیں ہوگی۔ دوسری صورت ہے، دوسری دلیل اس کی اللہ تعالیٰ کا قول یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سورہ نساء آیت نمبر 29، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے مالوں کو اپنے درمیان ناحق طور پر نہ کھاؤ، البتہ باہمی رضامندی کے ساتھ جو تجارت ہو۔ اس میں وجہ دلالت یہ ہے کہ جس شخص کے سپرد کرنے سے انسان عاجز ہو، خریدار عام طور پر اس پر راضی نہیں ہوتا، اور ایسی چیز کو خریدنے کے لیے وہی شخص اقدام کرے گا جو اپنے آپ کو خطروں میں ڈالنے والا ہو کہ ملے گا تو ٹھیک، نہیں ملے گا تو بھی ٹھیک۔ تو اس لیے یہ رضامندی کی شرط جو بیع کے صحیح ہونے کی ایک شرط ہے، وہ شرط بھی اس میں موجود نہیں ہے۔ تیسری دلیل جس کی بنا پر یہ شرط بیع کے صحیح ہونے کی شرط ہے وہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے دھوکے کی بیع سے منع فرمایا ہے، نہا عن بیع الغرر، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ بیع جس میں فریب ہو، دھوکہ ہو، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو جب ایک چیز سپرد کرنے کی آپ کے اندر طاقت نہیں ہے تو یقیناً اس کی قیمت کم ہو جائے گی۔ اگر خریدار اسے حاصل کر لے گیا تو وہ نفع میں ہے، اور اگر نہ حاصل کر سکا تو وہ نقصان میں ہے، اور یہی نقصان دھوکہ ہے، یہی نقصان دھوکہ ہے۔ تو جو شخص کسی چیز کے سپرد کرنے کی طاقت نہ رکھے تو اس بیع میں غرر ہے، اس لیے وہ بیع درست نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی بیچنے والا ہو سکتا ہے پیسہ لگا دے کہ ہو سکتا ہے میں اسے حاصل کر سکوں، اور پھر وہ حاصل نہ کر پائے
اور اپنی قیمت کا کچھ بھی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ چوتھی دلیل اس کی، تو 2 قرآنی آیات کی دلیل ہو گئی، 1 حدیث کی دلیل ہو گئی، اور 1 دلیل نظر صحیح، غور و فکر، عقلی دلیل۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، نظر صحیح کی دلیل یہ ہے کہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ایک دل بن کر رہیں، آپس میں الفت و محبت کے ساتھ زندگی گزاریں، یہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ اور اگر اس طرح کی بیع جائز ہو جائے کہ جس میں سپرد کرنے کی انسان کو طاقت نہ ہو، تو اس بنیاد پر آپس میں بغض و نفرت پیدا ہوگی، لازمی طور پر بغض و نفرت پیدا ہوگی، کیونکہ اگر خریدار اسے حاصل کر لے گیا تو بیچنے والے کے دل میں حسد اور جلن ہوگا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے جو چیز بیچنے والا ہاتھ میں دینے اور قبضے میں دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اسے بیچ رہا ہے اور خریدنے والا خرید رہا ہے، تو حقیقی قیمت میں تو نہیں دے گا، کم کر کے دے گا۔ اب خریدنے والا حاصل کر لے گیا اسے، تو اسے جلن ہوگی کہ دیکھو اگر وہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو آج میں اسے اتنی قیمت میں بیچا ہوتا۔ تو ایسی صورت میں بیچنے والے کے دل میں حسد اور جلن پیدا ہوگی، اور اگر خریدار نہیں حاصل کر سکا، پیسہ دے دیا، ٹھیک ہے بھائی میں لے لوں گا اور میں قبضہ لے لوں گا، میں حاصل کر لوں گا، آپ اس کے لیے نہ پریشان۔ بعد میں خریدار اسے نہیں حاصل کر سکا تو خریدار کے دل میں بیچنے والے کے تئیں بغض اور نفرت پیدا ہوگی اور اس سے دشمنی پیدا ہوگی۔ اسی لیے شریعت میں وہ ساری چیزیں ممنوع ہیں جو باہمی طور پر بغض اور نفرت کا سبب بنتی ہیں، اور اس سے شریعت نے قطعی طور پر منع کیا ہے، کیونکہ شریعت کی بنیاد ہی مسلمانوں کے درمیان الفت و محبت پیدا کرنے پر قائم ہے۔ تو اس شرط کے یہ دلائل ہو گئے۔ کیا شرط؟ 5ویں شرط کہ دونوں فریق، خریدنے والا اور بیچنے والا، دونوں فریق جس چیز کے لیے عقد کر رہے ہیں، جس چیز پر عقد کر رہے ہیں، بیع و شراء کر رہے ہیں، وہ سپرد کرنے پر قادر ہوں، عاجز نہ ہوں۔ ثمن، قیمت دینے والا خریدار قیمت دینے پہ قادر ہو اور بیچنے والا سامان دینے پر قادر ہو، تو دونوں کے اندر قدرت ہونا شرط ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی مثالیں بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھاگا ہوا غلام بیچتا ہے، ایک غلام گھر سے بھاگ گیا، اب اس کے کنٹرول میں نہیں، پتہ نہیں کہاں بھاگ گیا ہے، ایک آدمی دوسرے سے بیچتا ہے، بھائی میرا غلام بھاگ گیا ہے، میں تمہیں بیچتا ہوں، اگر تم پکڑ لینا تمہاری قسمت، پا جانا تمہاری قسمت، خریدو گے؟ میرے غلام اتنی قیمت کا ہے، اتنے ہی میں تمہیں دے دیتا ہوں، کیونکہ بھاگ گیا ہے۔ غلام سپرد کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو یہ بیع درست نہیں ہے۔ ایسے ہی اونٹ رسی توڑا کے بھاگ گیا، پتہ نہیں کہاں گیا، اونٹ ہو، گائے ہو، بیل ہو، بکری ہو، کوئی جانور ہو، بھاگ گیا، غائب ہو گیا۔ اب اسے بیچ رہے ہیں اور اسے حوالے کرنے کی طاقت نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں گیا ہے۔ کہا بھائی اگر مل گیا تو تمہارا، نہیں ملا تو تمہاری قسمت، میں تمہیں اتنے ہی میں دے دیتا ہوں کم کر کے، تو یہ بیع بھی درست نہیں ہے۔ چاہے خبر اس کی معلوم ہو، چاہے خبر نہ معلوم ہو، کیونکہ بیچنے والا اسے سپرد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے یہ بیع درست نہیں ہے۔ اور خصوصاً جب امن و امان کی صورتحال نہ ہو اور پتہ نہ ہو کہ وہ چیز کہاں گئی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ خریدار اسے پا سکے گا، یہ بہت دشوار چیز ہے۔ اس لیے اس طرح کی بیع درست نہیں ہے۔ لیکن اگر اسے طاقت ہے، جو بیچ رہا ہے اسے طاقت ہے کہ میں واپس لا کے، بھاگا ہوا غلام واپس لا کے آپ کے حوالے کروں گا، آپ کے سپرد کروں گا، تو وہ بیع درست ہوگی۔ یا اسی طرح سے
اگر خریدار اس پر قادر ہے کہ میں اس کی جگہ جانتا ہوں، کہاں موجود ہے جانتا ہوں، سب کچھ میں اسے لے لوں گا، تو بھی بیع درست ہوگی، اس لیے کہ جو علت ہے وہ ختم ہو گئی۔ علت کیا ہے کہ تسلیم سپرد کرنے پر قادر نہیں۔ اب یہاں قدرت ہو گئی کہ بھاگ تو ضرور گیا ہے، بھاگا ہوا غلام بیچا جا سکتا، کیونکہ اسے پکڑ کے لانے کی اور اس کے حوالے کرنے کی طاقت ہے۔ تو جب وہ جگہ جانتا ہے، اسے پکڑنے کی قدرت ہے، تو بھاگے ہوئے وقت میں اسے بیچنے کی اجازت ہوگی، کیونکہ بعد میں وہ دے سکتا ہے۔ لیکن اگر بھاگے ہوئے جو غلام کا مالک ہے، جو بیچ رہا ہے، بائع، اسے پتا نہیں کہ غلام کہاں بھاگ گیا، اور خریدار کو سب کچھ معلوم ہے، کہاں ہے اور پکڑنے کی طاقت ہے، سب کچھ ہے، اور وہ بائع کو فریب میں رکھ کر، دھوکے میں رکھ کر کے کہ تمہارا غلام تو گیا، اب وہ واپس نہیں آئے گا، وہ کہاں گیا پتا ہے، حالانکہ خریدار کو پتا ہے کہ فلاں جگہ ہے، میں وہاں سے بآسانی پکڑ سکتا ہوں اور لا سکتا ہوں اگر یہ مجھے بیچ دے۔ تو بائع کو دھوکہ دے کر کے اگر خرید لیتا ہے تو بھی ایسا کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسی صورت میں ظاہر بات ہے کہ اس کی حقیقی قیمت سے کم کر کے اسے خریدے گا۔ اسی طرح سے بھاگے ہوئے اونٹ، جانور یا دوسرے جانور ہیں اور وہ پکڑ میں نہیں آ سکتے، تو ان کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اس کے بعد میں کچھ اور مثالیں مؤلف نے دی ہیں، انشاءاللہ اسے ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔